بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے سلسلے میں آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ اس موضوع کا احاطہ تو کیا جا نہیں سکتا، لیکن اس موضوع سے متعلق کچھ بات تو کریں اور کچھ بات کی جانی بھی چاہیے تاکہ اس موضوع کے ماحول کو سمجھا جا سکے۔ موضوع آج کا ہے کہ عشق اور آداب۔ نارملی عشق عام زندگی میں، ہماری اس دنیا کی زندگی میں، ہمارے اس جسم کی ترجیحات کے عشق میں، اس ظاہری جسم کی ترجیحات میں بھی ہے نا، محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، کسی سے دل کا لگنا ہے، کسی مرد سے بھی دل لگ جاتا ہے کسی خاتون کا، اور کسی خاتون سے کسی مرد کا دل لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دل لگی اتنی آگے کے لیول پہ چلی جاتی ہے کہ وہاں پھر برادری، خاندان، قوم، قبیلہ، نسل، رنگ، مذہب، مسلک، کوئی فرق نہیں رہتا۔ سارے معاشرے کے تمام آداب کو روند کر عشق آگے بڑھتا ہے۔ تمام معاشرے کے تمام آداب کو، ہر طرح کے معاملے کو، ہر طرح کے رواج کو، ہر طرح کی رسم کو عشق روند کے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے محبوب کے لیے جس سے اس کو نسبت ہے، جس کو وہ چاہنے لگا ہے، اس کے ادب میں اپنے آپ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس کی چاہت میں اس کے جیسا رنگ اپنائے گا، اس کے جیسا مزاج اپنائے گا، اس کے جیسی عادتیں اپنائے گا، جو اسے اچھا ہوگا ویسا کرے گا۔ اس کو جہاں آپ کا بیٹھنا اچھا لگے گا آپ وہاں بیٹھا کرو گے، نہیں تو آپ دنیا داری سے بیٹھنا، تعلق داری، دوستیاں، روابط، سب کچھ آپ کی زندگی سے نچوڑ کے، کھینچ کے، باہر نوچ کے پھینک دے گا، آپ کو تنہا کر کے رکھ دے گا۔ صرف وہ جسے آپ چاہتے ہو، صرف اسی کی چاہت میں آپ ہر لمحہ، ہر وقت اسی کی چاہت میں گم رہتے ہو، اور اس کو پانے کی طلب آپ کے اندر رہے یا نہ رہے، صرف اسے سوچے جانے کی طلب آپ کے اندر رہتی ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ اسے اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، پیار سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے پہلو میں اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اپنے مزاج میں اس کا رنگ اترتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کا مزاج بدل جاتا ہے، جس کی چاہت میں آپ زمانے کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس کی چاہت میں آپ اپنے آپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے پوری کائنات میں سب سے اولین ترجیح ہے، اور اس کے آگے آپ کی زبان نہیں کھلتی، اس سے کبھی آپ فرمائش نہیں کرتے، اس کے لیے مٹنا قبول کرتے ہیں، اس کے لیے لٹنا قبول کرتے ہیں، اس کے لیے فنا ہونا قبول کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت اگر اتنی طاقت رکھتی ہے، ایسا مزاج رکھتی ہے
یہ دنیا کا عشق اگر ایسا مزاج رکھتا ہے تو اللہ کے عشق میں بھی بالکل یہی کیفیت ہے۔ جب آپ کو اللہ کا عشق آپ کی ذات پہ سوار ہوتا ہے، آپ کی ذہن پہ سوار ہوتا ہے، آپ کی سوچوں میں جب اللہ بسنے لگتا ہے تو آپ شریعت کے قواعد سے بالا تر ہو جاتے ہیں، آپ دنیا کے معاملات سے بالا تر ہو جاتے ہیں، آپ ایمان اور کفر اور شرک کے معاملات سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، وہ کسی کو دیکھا حضرت موسیٰ نے، وہ دیوانگی کی حالت میں کہے جا رہا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکا، پاگل کیا کر رہے ہو؟ اللہ تو اللہ ہے، رب تو وہ ہے، بندہ تو ہے، بات کو الٹا کے کیسے کر رہا ہے؟ اتنی بڑی گستاخی۔ تو اس کی کیفیت غیر ہو گئی، اس کی حالت غیر ہو گئی، پشیمانی میں، ندامت میں اپنے اندر گھٹنے لگا، کوڑنے لگا، اور اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے اللہ پاک نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ میرا بندہ میرے عشق میں کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہے؟ میرا بندہ میرے عشق میں کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہے؟ تو عشق میں کہانی تو سارے آداب کی ہے، اللہ کے رنگ آپ کی ذات میں اترنے لگتے ہیں، اللہ کے انوار آپ کی ذات میں اترنے لگتے ہیں، اللہ کا مزاج آپ کے ذات میں اترنے لگتا ہے۔ طلب کوئی نہیں رہتی، طلب بالکل آپ کی ذات سے نکل جاتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا بس جذبہ، جنون سوار ہوتا ہے، پوری کائنات سے آپ بالکل ہی کٹ جاتے ہیں، بس اپنے رب کی ذات میں گم گشتہ رہنا یہی آپ کے زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ اور آداب عشق کی اہم ضرورت ہے، اور عشق میں آداب کی بڑی فضیلت ہے۔ عشق کی پہچان ہی آداب سے ہوتی ہے، جس کو آپ چاہتے ہو اس کی ذات کا ادب آپ کے اندر اتر جائے، اس کی ذات کی حیا آپ کے اندر اتر جائے، اس کی ذات کے ایک ایک معاملے میں احتیاط برتنے لگ جاؤ۔ یہ وہ آداب کی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر آداب کی اگلی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں کہ وہ کس کو چاہتا ہے تم اس کی چاہت میں لگ جاتے ہو، وہ کس کو فوقیت دیتا ہے تم اس کو فوقیت دینے لگ جاتے ہو، وہ کس پہ اپنی نظر کرم رکھتا ہے آپ پھر اس کے آگے بچھنا شروع ہو جاتے ہو۔ پھر یوں آداب کی منزلیں آگے بڑھتی ہیں۔ عشق کی پہچان ہی آداب سے ہوتی ہے، اور اگر آپ کی ذات میں اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا ادب آپ کی ذات سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر آپ عشق کی منزلوں میں نہیں ہیں، پھر صرف اور صرف آپ ڈھونگ کی منزلوں میں۔ پھر یہ ڈھونگ ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ پھر دکھاوا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے اس ذات کے جس کے عشق میں تم ہو، وہ جسے چاہتی ہے تم اس کو چاہتے ہو، وہ بندے کو چاہتی ہے تم بندے کو نہیں چاہتے ہو، تو تم پھر اس کے عشق میں ہو کیسے؟ وہ بندے پہ مہربان ہے، تم اس کے بندے کے ساتھ مہربانی کرتے نہیں ہیں، وہ بندے کے عیب چھپاتا ہے تم اس کے عیب چھپاتے نہیں، وہ اپنے بندے پہ پردہ رکھتا ہے تم اس کے بندے پہ پردہ رکھتے نہیں۔ اللہ کا مزاج آپ کی ذات میں اترتا نہیں تو یہ آپ کا عشق کسی کام کا نہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کو چاہنے والا ہوں، میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں اللہ کی مستی میں گم رہنے والا ہوں۔ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، عشق کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو عشق نہیں ہے۔